نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ولهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ مجادلہ کی آیت 14 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ آیت 14۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون۔ آیت 15۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ آیت 16۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت 17۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ آیت 18۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ آیت 19۔ ترجمہ۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان سے دوستی گانٹھی جن پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے؟ یہ منافق نہ تو تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے، اور جان بوجھ کر جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر لیا ہے۔ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا رکھی ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، بس انہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آئے گی۔ یہی آگ والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا لے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ یاد رکھو بلا شبہ یہ بڑے جھوٹے ہیں اور ان پر شیطان چھا گیا اور اس نے ان سے اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہی تو شیطانی لشکر ہے۔ یاد رکھو یقیناً شیطانی لشکر ہی گھاٹے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مجادلہ کی آیت 14 سے 19 کا تفسیر۔ آیت 14۔ منافقوں کی برائی۔ منافقوں کی مذمت ہے کہ ان کے دلوں میں کافروں یعنی یہودیوں کی محبت ہے اور در پردہ ان سے دوستی گانٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر انہیں حقیقت بے نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کسی کے بھی نہیں، نہ مومنوں ہی کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں ہی کے ساتھ ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 143 فرمایا بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔
نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ یہودی ہیں، منافق در پردہ ان کے دوست و ہم نوا تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے بھی نہیں ہیں، تم سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ایمان والوں کی ان پر چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ جھوٹ پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بدبخت جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں قسمیں کھا کھا کر ایمان کا یقین دلاتے ہیں، اور جب پیغمبر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے بھی جان بوجھ کر لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آیت 15، یعنی اللہ نے ان کے کرتوتوں کی سزا تیار کر رکھی ہے، اور برے عملوں کی وجہ سے ان پر سخت دردناک عذاب ہوگا، اور کافروں سے دوستانہ تعلقات اور ان کی خیر خواہی کا دم بھرنا اور مسلمانوں کی مخالفت کرنا اور انہیں دھوکہ دینا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا۔ آیت 16، یعنی ایمان ظاہر کیا اور دل میں کفر چھپایا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر بولے والے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا مداح بنانا چاہا، اور انہیں بھی رفتہ رفتہ اپنے رنگ میں رنگ کر اللہ کی راہ سے روک دیا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے عظیم نام کی توہین کی۔ اس لیے ان پر قیامت کے دن ذلت والا عذاب مسلط ہوگا۔ آیت 17، یعنی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ مال بچا سکے گا اور نہ اولاد، اب تو یہ جہنمی بن چکے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ چلتے بھنتے رہیں گے۔ آیت 18، یعنی جب اللہ ایک ایک کو قبر سے اٹھائے گا اور سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا، تو جس طرح یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر ایمان کا یقین دلا رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ہدایت پر تھے۔ ان کی زندگی میں یہی بری عادت تھی اور اسی پر مر گئے، پھر زندگی بعد الموت میں بھی وہی عادت لوٹ کر آئے گی، کیونکہ جو جس حالت پر مرتا ہے اسی پر اٹھایا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا کی طرح آج بھی ہم جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنی چالاکی سے کام نکال لیں گے، مگر جس اللہ نے ان کا جھوٹ مسلمانوں پر ظاہر کر دیا، بھلا اس کے سامنے ان کی چالاکی کیا چل سکتی ہے؟ ان کا یہ گمان ہی سراسر دھوکہ ہے اور قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ جھوٹے اور مکار ہیں۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے اور چھاؤں مسلمانوں سے ہٹتی جا رہی تھی۔ فرمایا ابھی ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو اس سے بات نہ کرنا۔ پھر ایک کنجی آنکھوں والا آدمی آیا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا تم اور فلاں فلاں آدمی کس بنا پر مجھے برا کہتے ہو؟ آخر یہ شخص انہیں بھی بلا لایا جن کا آپ نے نام لیا تھا۔ یہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے تو آپ کی شان میں کبھی گستاخی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اس پر فَيَحْلِفُونَ لَهُ اتری، یعنی یہ جھوٹے ہیں، قیامت کے دن مشرک بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت 23-24 میں فرمایا یعنی اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے، دیکھیے تو انہوں نے کس طرح اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا۔ آیت 19، یعنی ان پر شیطان مسلط ہے جس نے ان کے دل اپنی مٹھی میں لے کر ان سے اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ شیطان جس پر غلبہ پا لیتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس بستی میں 3 آدمی ہوں اور وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھی جائے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ جماعت کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ شیطان کا گروہ ہے جن پر شیطان نے غلبہ پا کر اللہ کے ذکر سے ہٹا دیا۔
بلا شبہ شیطانی لشکر ناکام و نامراد ہی رہتا ہے۔ یہ تھا سورہ مجادلہ کی آیت 14 سے 19 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔